السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل یوم پاکستان تھا اور پاکستان میں واحد ایک سیاسی جماعت تھی جس نے باقاعدہ یوم پاکستان منایا، اور وہ تھی پاکستان تحریک انصاف۔ باقاعدہ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ سیاسی رہنماؤں نے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے وہاں پر خطاب کیا اور یوم پاکستان کے موقع پر اپنا اظہار کیا، لیکن باقی کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے ایسی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی۔ اسی طرح عمران خان کی ہدایت پر پورے ملک میں یوم پاکستان بڑے جوش و جذبے سے پارٹی سطح پر بھی منایا گیا۔ تحریک انصاف کے کارکنان بھی سڑکوں پر نکلے، جھنڈا لہرایا، اور انہوں نے تحریک انصاف کے پرچم بھی اٹھائے ہوئے تھے، ریلیاں نکالی موٹر سائیکلوں پر، لیکن یہ چیز پسند نہیں آئی، اور اتنا زیادہ بغض اور اتنا حسد میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی سیاسی جماعت کے خلاف۔ باقاعدہ طور پر نہ صرف ان کو روکا گیا بلکہ مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ اس سے پہلے سال نو کی تقریبات پر یہی کام کیا گیا، اس سے پہلے قائد اعظم کی پیدائش 25 دسمبر کو یہی کام کیا گیا، تحریک انصاف کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ اور اگر پیچھے جائیں 14 اگست کو بھی تحریک انصاف کی طرف سے ریلیاں نکالی گئیں، یوم آزادی منایا گیا، اس دن بھی مقدمات درج ہوئے، FIRs درج ہوئیں اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اور یہ کام کل بھی کیا گیا، یوم پاکستان پہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ان پر لاٹھی چارج کیا گیا، پکڑ دکڑ کی گئی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے فیصلہ سازوں کی سوچ کیا ہے۔ کیا تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹرز جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کیا وہ یوم پاکستان نہیں منا سکتے؟ کیا وہ یوم آزادی نہیں منا سکتے؟ کیا وہ سال نو کی تقریبات نہیں منا سکتے؟ کیا وہ یوم دفاع نہیں منا سکتے؟ تو یہ حرکتیں ابھی تک جاری ہیں، نہ صرف جاری ہیں بلکہ ان پر کوئی رکاوٹ بھی نہیں ڈالی جا رہی۔ عدلیہ البتہ اس بارے میں اب سٹینڈ لینا شروع ہوئی ہے۔ عدلیہ اس طرح کے جھوٹے، بے بنیاد اور سیاسی مقدمات ختم کر رہی ہے اور عمران خان کو بری کر رہی ہے، تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کو بری کر رہی ہے۔ شیخ رشید بری ہوئے، فیصل جاوید بری ہوئے، دیگر لیڈرشپ بری ہو چکی ہے، اور عدلیہ اس طرح کے سیاسی انتقام کو ختم کر رہی ہے۔ دوسری جانب نئے مقدمات پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، سیاسی انتقام کی بدترین مثالیں قائم کی جا رہی ہیں، جبکہ یوم پاکستان پر ایوارڈز دیے گئے، اور ایوارڈ بہت اچھے لوگوں کو بھی دیے گئے۔ اس میں ہمیں انور مسعود نظر آئے، علم و ادب کی دنیا میں ان کا ایک نام ہے۔ پھر راجہ ظفر الحق کو بھی ایوارڈ ملا۔ ان سے آپ سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کے کریکٹر پر آپ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے۔ جبکہ دوسری جانب کچھ ایسے چہرے نظر آئے، مثلاً IG پنجاب کو دیا گیا ایوارڈ۔ یہ ایوارڈ دینے کی کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کی کیا خدمات ہیں، سوائے اس کے کہ گزشتہ 2 سالوں میں پنجاب میں بروٹیلٹی کی بدترین مثالیں قائم ہوئی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بے توقیری کی گئی، ان کے سر سے چادریں چھینی گئی، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، خواتین کو گرفتار کیا گیا، مارا پیٹا گیا، بچوں کو نہیں بخشا گیا۔ پنجاب کی جیلیں سیاسی قیدیوں سے بھری پڑی ہیں۔ زمان پارک میں 2 آپریشن ہوئے، عمران خان کا گھر توڑا گیا۔ پھر 9 مئی ہوا جس کا ماسٹر مائنڈ محسن نقوی اور IG پنجاب تھا۔ تو کیا یہ ساری کامیابیاں ہیں یا ناکامیاں؟ جبکہ دوسری جانب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن ملتوی کروانے کے لیے ساری پولیس فورس اور ساری رینجر کچے میں مصروف کر دی گئی۔ کچے کا آپریشن ابھی تک چل رہا ہے، وہاں پر ابھی بھی لوگ اغوا ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، تصاویر آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں۔ تو کیا ان کی یہ کامیابی تھی؟ یہ ابھی تک سمجھ سے بالاتر ہے کہ یوم پاکستان پر پاکستان کے سول اعزاز کو اتنا بے توقیر کیوں کیا گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی ہوتی تھی، وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی تھی، لیکن اس دفعہ تو ایک بڑا اچھا تبصرہ تھا ٹویٹر پر کہ ریڈی پر لگا دیے گئے اعزاز، بس وہاں سے آئیں اور آ کے لے جائیں۔ تو اس دفعہ اعزاز بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں کیسے کیسے بدنما سینوں پر سجایا گیا۔ تو اس دفعہ پاکستان کے اعزازات مذاق بن کر رہ گئے، حالانکہ اس سے پہلے گراں قدر خدمات پر دیے جاتے تھے یہ سارے کے سارے انعامات۔ اسی طریقے سے US ایڈ ایڈمنسٹریٹر کو جو اعزاز دیا گیا، سعودی وزیر دفاع کو یہ اعزاز دیا گیا، اچھی بات ہے۔ تو اس دفعہ بہت زیادہ تضاد نظر آیا۔ دوسری جانب عمران خان کی حمایت پر تحریک انصاف کے کارکنان، سپورٹرز اور لیڈرز کو یوم پاکستان منانے کی اجازت نہیں ہے، یوم آزادی منانے کی اجازت نہیں ہے، سال نو کی تقریبات اور یوم دفاع منانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کے مناظر ہمیں اس دفعہ دیکھنے کو ملے۔
پاکستان تحریک انصاف اس وقت نشانے پر ہے۔ رانا ثناء اللہ کی جانب سے مسلسل عمران خان کو رستے سے ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ خطرناک بات ہے جس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ کنفرم کرنا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ رانا صاحب کے پاس کون سی ایسی انفارمیشن ہے جو وہ پاکستان تحریک انصاف کو کنوے کر رہے ہیں کہ اگلے کچھ عرصے میں یہ کام ہو سکتا ہے، یا وہ کسی کا پلان فاش کر رہے ہیں۔ اس کو ضرور سنجیدگی سے لینا چاہیے کیونکہ رانا صاحب مسلسل ایک نیریٹو اور ایک بیانیہ بنا رہے ہیں۔ پھر پاکستان تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک کے حوالے سے شیر افضل مروت نے 40 ارکان پر مشتمل پنجاب میں فارورڈ بلاک کی بات کر دی۔ یہ بڑی حیران کن خبر تھی کہ پی ٹی آئی کے جید رہنما خود ہی ایک فارورڈ بلاک کی نشاندہی کر رہے ہیں، جبکہ ابھی تک کسی اور طرف سے ایسی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ سینٹ کے الیکشن سے پہلے اس طرح کی بات کرنا بڑا خطرناک ہے۔ اس کا فوراً رد عمل حماد اظہر نے دیا اور شیر افضل مروت کی اس خبر کا ڈینائل کیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں تمام پارلیمانی پارٹی اور ہمارے ایم پی اے متحد ہیں۔ ہمارے ڈپٹی اسپیکر کے امیدوار نے تو ہماری تعداد سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے کیونکہ چند فارم 47 کے لوگ اپنے گناہ پر شرمندہ ہیں۔ انشاءاللہ سینٹ کے الیکشن میں ہمارے امیدوار کامیاب ہوں گے۔ دوسری جانب ایم کیو ایم کا فیصل واڈا کے حوالے سے فیصلہ سامنے آیا۔ میں تفصیلاً پچھلی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں کہ ایم کیو ایم نے بیان دیا ہے کہ فیصل واڈا کو سینٹ میں ووٹ دینے کے ہم مخالف ہیں، جبکہ ایم کیو ایم کے پاس اپنے سینیٹرز اور امیدوار موجود ہیں۔ بہرحال فیصل واڈا کو ظاہر ہے لانا تو ہے سینٹ میں کیونکہ ان کی گراں قدر خدمات ہیں، وہ نہ آئے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے نہ صرف سینٹ میں لانا ہے بلکہ ان کو کابینہ میں شامل کرنا ہے، اور کابینہ میں پہلے ہی محسن نقوی اور وزیر خزانہ پہ پھڈا چل رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام انٹرنیشنلی بات کریں تو رشیا میں ہلاکتوں کی تعداد 143 تک پہنچ گئی ہے۔ کل دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہوا۔ روس کے صدر پیوٹن کیونکہ الیکشن جیتے ہیں، ان کے جیتنے کے ایک ہفتے کے اندر اندر یہ دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ اب ان ہلاکتوں کی تعداد 140 تک پہنچ گئی ہے۔ حملہ آور بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ یوکرین فرار ہو رہے تھے۔ یہ روسی اداروں کا دعویٰ ہے۔ کچھ سوشل میڈیا پر فوٹیجز بھی چل رہی ہیں، ویڈیوز بھی وائرل ہیں۔ پاکستان اور چائنا کی جانب سے شدید ترین مذمت بھی کی گئی ہے۔ دوسری جانب امریکی صدارت کا جو الیکشن ہے، جو بائیڈن کے مقابلے میں جو ٹرمپ لڑ رہے ہیں، ایک کمیونٹی پاکستانی کمیونٹی سے خطاب ہوا ہے، اس سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو بہت زیادہ سیاسی فائدہ حاصل ہوا ہے، کیونکہ اس وقت پریزیڈنٹ بائیڈن اور ان کی انتظامیہ نے مکمل طور پر عمران خان اور تحریک انصاف سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ اب گو کہ وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ ساری کی ساری اسی سے متعلق تھی کہ وہ اب واپس آنا چاہ رہے ہیں اور اپنا بیانیہ تبدیل کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے بارے میں۔ ہیئرنگ میں بھی انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا اور موجودہ الیکشنز کے نتیجے میں آنے والے حکمرانوں کو انہوں نے متنازع قرار دیا۔ سفارتی آداب ملحوظ رکھتے ہوئے جو کچھ کیا جا سکتا تھا انہوں نے اس سے بڑھ کر دیا اور کویسچن کر دیا موجودہ پاکستان کے حکومتی ڈھانچے کو۔ نہ صرف یہ میسج پاکستان کے حکومتی ڈھانچے کو گیا جو تشکیل دیا گیا ہے جعلی نتائج کے نتیجے میں، بلکہ انہوں نے ان سہولت کاروں کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ رگید دیا، کیونکہ الیکشن ظاہر ہے انہوں نے کروائے۔ اگر امریکہ الیکشن پر تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہے تو پھر اسے سمجھ جائیں کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کا سیزن شروع ہو چکا ہے امریکہ میں، ریپبلکن آ چکے ہیں میدان میں۔ تحریک انصاف عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی، ایک وزٹ ہوا تھا اور اس میں ٹرمپ کے ساتھ بڑے اچھے ورک ریلیشن شپ قائم کیے گئے تھے، لیکن اس سال کے بعد کیونکہ بائیڈن انتظامیہ آ گئی تھی اور بائیڈن انتظامیہ کے زمانے میں پاکستان کے سول سائیڈ پہ تعلقات کشیدہ رہے، پھر سائفر آیا اور سائفر کا نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو پاکستانی کمیونٹی سے ایک خطاب ہوا جس میں عمران خان کا انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ذکر کیا اور کہا کہ وہ اگر جیت گئے صدارتی الیکشن تو عمران خان بھی جیل سے باہر ہوں گے اور دوبارہ عمران خان بھی میری طرح پاور میں آ جائیں گے اور دوبارہ پاکستان کی حکومت ان کے پاس ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل سپورٹ ملی ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو، اور اس کا آنے والے دنوں میں امپیکٹ جو ہے وہ آپ کو پاکستانی سیاست کے اندر بھی نظر آئے گا۔ تو دیکھتے ہیں
کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔